میں نیکی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ دنیا کی رنگینیوں میں گم صرف دنیاوی امتحان ہی کی فکر کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، حرام روزی کمانے والوں، سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں، اپنے عہدے اور منصب سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوم کی آہیں لینے والوں، اقتدار کے نشے میں بس بدمست ہو کر ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں، دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں، ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی اولاد کو سنتوں کی تربیت نہ دلانے والوں، مذہبی رنگ نہ چڑھ جائے اس لیے اپنی اولاد کو سنتوں بھرے مدنی ماحول اور سنتوں بھری تحریک، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر سے روکنے والوں، ان سب کے لیے اور بے پردگی کرنے والیوں اور کھلے بال لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھومنے والیوں، میک اپ کر کے شاپنگ سینٹروں اور رشتہ داروں کے گھروں میں بے پردہ جانے والیوں اور دلیری کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں میں رچے بسے رہنے والوں اور والیوں سے اگر اللہ رب العالمین جل جلالہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور گناہوں کے سبب اگر ایمان برباد ہو گیا تو کیا بنے گا؟ بڑے سخت لہجے میں سوالات ہو رہے ہیں۔ میں ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ رب عز و جل کو کبھی یاد کیا تھا، جواب نہیں بن پڑ رہا۔ جو ایمان برباد کر بیٹھا اس کی زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا بادینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ قبر میں مردہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو آج تک دنیا ہی بسائی تھی، دنیا کے امتحان میں پاس ہونے ہی کی فکر اپنائی تھی، قبر کے امتحان کی تیاری کی طرف کبھی ذہن ہی نہ گیا تھا، بس صرف دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے قبر کے امتحان کا کہاں پتا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور زبان سے نکل رہا ہے افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر ایک حسین و جمیل نور برساتا جلوہ دکھایا جائے گا اور سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ پہچان کیسے ہوگی؟ داڑھی سے تو انسیت تھی ہی نہیں، انگریزی بال ہی اچھے لگتے تھے، یہودیوں کا طریقہ عزیز تھا، داڑھی منڈانے کا معمول رہا، یہ تو داڑھی شریف والی شخصیت ہے۔ کبھی زندگی میں امامے کا سوچا بھی نہیں تھا، بلکہ امامے والوں کو دیکھ کر ہنسی چھوٹتی تھی، اور یہ تشریف لانے والے بزرگ تو امامے والے ہیں۔ بچے نے زلفیں رکھی تھی تو اس کو گالیاں نکال کر مار مار کر کٹوانے پر مجبور کیا تھا، اور یہ صاحب تو خمدار گیسوؤں والے ہیں، معمبری زلفوں والے ہیں، اپنا لباس تو پینٹ شرٹ تھا، اور شرٹ بھی ان جب تک نہ ہوتی مزہ نہ آتا تھا، جب تک آدھا ننگا لباس کے باوجود نہ ہو جاتا تھا۔ جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے ان کی بے حیائی کے ساتھ بے ڈھنگے پن سے نمائش کرتا پھرتا تھا۔ اب میں کیا جانوں کہ یہ سادہ لباس میں ملبوس کون ہستی ہے؟ کی چین میں فلم ایکٹریس کا فوٹو رکھا تھا، اپنی سوزوکی کے پیچھے بھی فلم ایکٹریس کا فوٹو لگا کر دوسروں کو بدنگاہی کی دعوت عام دے رکھی تھی، گھر میں بھی ایکٹریس کی تصاویر آویزہ کر رکھی تھی۔ مجھے تو فنکاروں اور گلوکاروں کی پہچان تھی، معلوم نہیں یہ کون صاحب ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کے منہ سے نکلے گا افسوس افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔
اتنے میں جنت کی کھڑکی کھلے گی اور فوراً بند ہو جائے گی. پھر جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا اگر تو نے درست جواب دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی. یہ سن کر اسے حسرت بالا حسرت ہوگی. کفن کو آگ کے کفن سے تبدیل کر دیا جائے گا. آگ کا بچھونا قبر میں بچھایا جائے گا. سانپ و بچھو لپٹ جائیں گے. 99 اژدہے اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے. آج مچھر کا بھی ڈنک سہا جاتا نہیں, قبر میں بچھو کے ڈنک کیسے سہے گا بھائی. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں, عطا ایسا کر حوصلہ یا